کربلا کے میدان میں حضرت قاسم کا کیا رول رہا ہے اس کے بارے میں آج ہم لوگ بات کریں گے۔ تو کربلا کے میدان میں جب سارے رفیق شہید ہو رہے تھے، باری باری کر کے ایک دوسرے پر سب اپنے اپنے جانوں کو نثار کر رہے تھے، تو حضرت قاسم آتے ہیں اور اپنے چچا حضرت حسین کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے چچا حسین، اب مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دیجیے، اب میں بھی اپنے جسم کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، اب میں بھی میدان جنگ میں لوگوں سے لڑنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت حسین ان بات سے انکار کر دیتے ہیں اور وہ منع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم میرے بھائی حسن کی آخری نشانی ہو، میں تمہیں میدان میں جانے کی اجازت کیسے دوں؟ یہ سن کر حضرت قاسم بہت زیادہ رونے لگتے ہیں اور اپنی پھوپھی حضرت زینب کے خیمے میں چلے جاتے ہیں اور خیمے میں جا کر کے اپنی پھوپھی سے کہتے ہیں کہ پھوپھی جان، آج میں یتیم ہو گیا ہوں، آج مجھے یہ احساس ہو گیا ہے کہ میرے والد اب میرے والد نہیں رہے، کیونکہ ان کے والد حضرت حسن کا انتقال ہوتے، ان کو شہید ہوتے ہوئے 10 سال گزر چکے تھے۔ جب کربلا کا واقعہ ہوا، کربلا کے واقعے سے 10 سال پہلے ہی انہیں زہر دے کر کے شہید کر دیا گیا تھا۔ تو اس کے بعد سے ان کے جو بھائی ہے حضرت حسین، وہ حضرت حسین اپنے بھتیجے اور بھتیجوں کو اتنی زیادہ محبت، اتنی زیادہ لاڈ پیار سے رکھے کہ کبھی ان کو یہ احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ ان کے والد نہیں ہیں، تو اتنے زیادہ وہ محبت کرتے تھے۔ لیکن آج قاسم کو یہ احساس ہو گیا کہ جب انہوں نے میدان کربلا میں جانے سے منع کر دیا، تو پھر وہ اپنے بھتیجے کو گلے سے لگا کر، حضرت زینب اپنے بھتیجے کو گلے سے لگا کر کے بہت زیادہ رونے لگتی ہے۔ جب رونے کی حالت میں ان کا جو ہاتھ ہے حضرت قاسم کے بازو میں جاتی ہے اور وہ دھیان میں لاتی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک تعویذ بنا ہوا ہے، پھر اس تعویذ کو وہ کھولتی ہے اور اور یہ وہ تعویذ تھا جو حضرت حسن نے اپنے چھوٹے بیٹے حضرت قاسم کے ہاتھ میں باندھا تھا۔ اور پھر وہ زینب 10 سال پیچھے جاتی ہے اور اس سچویشن کو یاد کرتی ہے کہ جب اس کے بھائی کی جو آخری ٹائم جا رہا تھا، جب وہ زہر پی لینے کے بعد ان کی جو حالت ہوتی ہے، ویسی ہی حالت میں وہ کہتے ہیں کہ ایک کاغذ لاؤ اور میں ایک وصیت کرتا ہوں اپنے بھائی حسین کو، اپنے چھوٹے بھائی حسین کو وصیت کرتے ہیں۔ تو ویسی ہی حالت میں وہ ایک کاغذ میں یہ لکھتے ہیں کہ شہدائے کربلا کے دوران تم اس تعویذ کو کھولنا اور پھر میرے بیٹے کی قربانی کو تم قبول کر لینا۔ اس طرح سے وہ چٹھی میں لکھا ہوتا ہے، اس خط میں لکھا ہوتا ہے۔ تو پھر جب وہ خط پڑھتے ہیں حضرت حسین، وہ خط جب پڑھتے ہیں اور پھر بہت پڑھ کر کے رونے لگتے ہیں، تو قاسم یہ کہنے لگتے ہیں کہ دیکھیے، آپ نے تو مجھے قربان ہونے سے منع کر دیا، آپ نے تو مجھے جنگ میں جانے سے منع کر دیا، لیکن میرے والد نے مجھے یہ وصیت کرا ہے کہ تم اپنے چچا پر قربان ہو جاؤ، چچا کی قربانی دینے سے پہلے تم پہلے اپنی جان دے دو، یہ وصیت کر کے گئی ہیں۔ اور پھر حضرت قاسم یہ کہنے لگتے ہیں کہ مجھے محشر کے دن اپنے والد کے سامنے شرمندگی نہ ہونی پڑے، مجھے اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ کیا ہے اس میں وعدہ وفا کرنا ہے ہم کو، تو اس لیے مجھے آپ شہدائے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ تو جب وہ یہ خط پڑھ لیتے ہیں تو پھر حضرت حسین اپنے قاسم کو میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے دیتے ہیں، لیکن میدان کربلا میں جانے کی اجازت دینے سے پہلے وہ اپنی چھوٹی بیٹی حضرت حسین کی چھوٹی بیٹی حضرت سکینہ سے اس کی نسبت کرواتے ہیں، یعنی یہ طے کرتے ہیں کہ اس کی شادی اس کے ساتھ ہوگی۔ حضرت قاسم کی نسبت چھوٹی بیٹی حضرت سکینہ کے ساتھ وہ طے کر دیتے ہیں۔ اس بات کا علماء سے بہت زیادہ اختلاف ہے کہ کربلا کے میدان میں کربلا کے دوران ہی ان کی شادی ہوئی تھی کہ نہیں، اس بات سے بہت اختلاف ہے، لیکن نسبت ہوئی تھی، یہ بات صحیح ہے۔ تو پھر قاسم جب گھوڑے میں سوار ہو کر کے جاتے ہیں لشکر کے درمیان، تو پھر یزیدیوں کی جو ایک ٹیم ہوتی ہے وہ اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے، وہ جا کر کے بہت زیادہ للکارتے ہیں حضرت قاسم، جو 19 سال کے تھے، حدیث میں آیا ہے 19، کہیں پر 18 کا بھی ذکر ہے، تو وہ جا کر کے بہت زیادہ للکارتے ہیں کہ میں حضرت حسن کا بیٹا ہوں اور حضرت مولا علی کا میں پوتا ہوں، ہے کسی میں دم جو مجھ سے آ کر کے لڑے گی، اتنا خون جوش مارتی تھی اس وقت حضرت قاسم کی، اور جا کے للکارتے ہوئے کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یزیدیوں کی جو ٹیم ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ بچہ سے کون لڑے گا، 19 سال کا یہ نوجوان، اس سے تو میرا بیٹا ہی لڑ کے اس کو ختم کر دے گا۔ تو پھر وہ اپنے پہلے بیٹے کو بھیجتے ہیں، یزیدیوں کی ٹیم کے جو ایک رہتے تھے وہ بھیجتے ہیں پہلے بیٹے کو، حضرت قاسم پہلی ہی بار میں ایک ہی بار میں اس کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، پھر وہ دوسرا بیٹا کو بھیجتا ہے اپنا، پھر حضرت قاسم ایک ہی بار میں اس کے دونوں بیٹوں کو ایک ہی بار میں 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، پھر اسی طرح تیسرا بیٹا آتا ہے اور پھر اسے بھی ایک ہی بار میں ختم کر دیتے ہیں، اس طرح سے اس کے چاروں بیٹوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر اسے بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ بولتے ہیں کہ تم نے میرے چاروں بیٹوں کو ختم کر دیا، اب
मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये इतने ज़्यादा उनका खून गर्म थे, इतने ज़्यादा जोश थे। फिर वो वापस मुड़ते हैं अपने घोड़े से और कहते हैं कि ए मेरे चचा हुसैन, आप मुझे सिर्फ एक कटोरा पानी पिला दें तो ये जो जितने सारे लश्कर हैं, ये जो जितने सारे फ़ौज हैं, 29,000 फ़ौज या फिर उससे भी ज़्यादा जो फ़ौज है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक भी इंसान को वापस जाने नहीं दूँगा, सबको मैं ख़त्म कर दूँगा, बस एक कटोरा मुझे पानी पिला दीजिए। तो फिर जो जो कि मुमकिन नहीं था। फिर वैसे ही वो वापस आती है, इतनी ही देर में वो जो फ़ौज थी वो चारों तरफ से तीर बरसाना शुरू कर देती है। उस 19 साल के बच्चे पर, उस 19 साल के बच्चे पर चारों तरफ से हज़ारों तीर एक जिस्म पर लगते हैं, लाखों तीर एक जिस्म पर लगते हैं और फिर उनका जो जिस्म है वो खून से तरबतर हो जाता है और फिर वो घोड़े से गिर जाते हैं। और जैसे ही वो घोड़े से गिरते हैं, अपने चचा हुसैन को पुकारते कि ए मेरे हुसैन, ए मेरे प्यारे चचा हुसैन, मेरी खबर लीजिए, हमारी मदद कीजिए। इस तरह से वो चीखते हैं, पुकारते हैं। फिर जब हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु अपने घोड़े में सवार होकर उनकी तरफ जाते हैं और बहुत रोने लगते हैं और ये कहते हैं कि ए मेरे भतीजे, अब तुझसे मुलाकात जन्नत नहीं होगी, अब तुझसे मतलब महशर में ही हमारी मुलाकात होगी। वही समझ जाते हैं कि मेरे भतीजे को ख़त्म कर दिया गया है, उनके ऊपर वार कर दिया गया है। ये समझते हुए वो जाते हैं और ढूंढते हैं अपने भतीजे को। तो यहाँ तक कि उन यज़ीदियों ने उस 9 साल के 19 साल के बच्चे को ना कि सिर्फ शहीद किया, बल्कि उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उन्हें घोड़ों से रौंद दिया गया। तो हज़रत हुसैन रोते हुए, चीखते हुए, झड़मड़ाते हुए वो जाते हैं और कासिम को ढूंढते हैं। तो उनके कासिम कहीं कासिम का जिस्म पड़ा रहता है, कहीं हाथ पड़ा रहता है, अलग अलग टुकड़े उनके जिस्मों के पड़े रहते हैं ज़मीन में। उन जिस्मों के टुकड़ों को एक जगह करते हैं और एक जगह करके ज़ैनब के पास ले आते हैं और कहते हैं कि यही है वो। अब वो भी बहुत ज़्यादा रोती है, उनके जिस्मों से उनके कुर्तों के टुकड़ों को अलग करती है और बहुत ज़्यादा सीने से लगा करके रोती है कि अब तूने अपना वादा वफ़ा कर दिया, अब तो कहीं लोग ऐसा ना कह सके कि हुसैन का जो बेटा है, जो हसन का जो बेटा है वो बुज़दिल है। हसन तो मैदान करबला में आया ही नहीं, हसन तो लड़ने के लायक ही नहीं था, तो हसन का बेटा भी बुज़दिल है, वो भी नहीं लड़ा। इस बात को साबित करने के लिए वो लड़े और ये जिस्मों के हज़ार टुकड़े कर दिए। और फिर कहा कि मैंने अपने बाप का वादा निभाया, बाप ने जो मुझे वसीयत दी थी उस वसीयत पर मैं खड़ा उतरा। फिर ये वाक़या होता है और फिर हज़रत हसन को लास्ट में शहीद का शहादत का जाम दिलाया जाता है। ऐसा भी हो सकता था कि हज़रत हुसैन को सबसे पहले शहीद कर दिया जाता है, फिर उनके तमाम घर वालों को, उनके भाइयों को, उनके भतीजों को और उनके मतलब चाहने वालों को शहीद किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला जिसके मर्तबा को बुलंद करना चाहता है, अल्लाह ताला जिसको आला मुकाम देना चाहता है, उससे भी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देना शुरू कर देता है। फिर उसको बहुत हाई लेवल की तकलीफ देता है। उनके नज़रों के सामने, हज़रत हुसैन की नज़रों के सामने उनके छोटे छोटे भतीजे भतीजी को, उनके भाइयों को, उनके लाडलों को शहीद किया गया और लास्ट में हज़रत हुसैन को शहादत का जाम दिलाया गया। तो ये होती है कुर्बानी। पलंग में लेटे लेटे, नम कदमों में लेटे लेटे मर्तबा बुलंद नहीं होता। नमाज छोड़ करके सिर्फ मोबाइल देखने और फिर खबर सुनने से मर्तबा बुलंद नहीं होता। अल्लाह ताला जिसकी मर्तबा को बुलंद करना चाहता है फिर उसको बहुत सख्त परेशानियों से गुजारता है, उसको बहुत तकलीफ़ों से गुजारता है, तब जा कर के। और हसन और हुसैन जो है ये जन्नत के सरदारों के नौजवान जन्नतियों के ये सरदार हैं। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि अब हम थोड़ा सा इन कहानियों को सुन करके, इनकी कुर्बानियों को याद करके नमाज के पाबंद हो जाएं। अल्लाह का खौफ करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करें।